رانا صاحب یہ بتائیے کہ اب جب کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، بہت سارے معاملات آپ نے طے کرنے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی آپ نے نیا لگانا ہے، اور پھر اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کے اندر واپس پی ٹی آئی آئے گی، ساتھ ساتھ 8 فروری کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شٹر ڈاؤن اسٹرائک کریں گے. تو کیا آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے ود دی اپوزیشن کے معاملات جو ہیں اب پارلیمنٹ کے اندر ہم ریزالو کریں گے؟ دیکھیں، محسوس یا یعنی اینالائز تو میں بھی کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی، اور اگر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آتے ہیں تو ان کا رول جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور زیادہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گا. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگا. 8 فروری تک وہ اسی طرف جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ساری صورتحال کو جو ہے وہ 8 فروری کے مطابق جو ہے وہ رائز اور پروووک کرنے کو وہ ترجیح دے رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سینس جو ہے نا یہ 8 فروری کے بعد ہی پریویل کرے گی. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہی کریں گے، پہیا جام ہڑتال ہی ہوگی اتوار کے روز 8 فروری کو. تو آپ کے حکومت کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا؟ ٹوٹل فیلئر، کچھ نہیں ہوگا، بالکل روٹین میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ چلے گی. اور یہ جو کال انہوں نے دی ہے یہ بالکل ان کا غلط فیصلہ ہے، پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی. اور جو احتجاج کی جو یعنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں یہ انہوں کو کس نے مشورہ دے دیا ہے. پہیا جام تو اس وقت ہوتا ہے جب تحریک چلتے چلتے جو ہے وہ بالکل عروج پہ ہو، اس وقت گھراؤ کی اور پہیا جام ہڑتال کی کال دی جاتی ہے. یہ جب ان کا دل کرتا ہے اٹھ کے گھراؤ کا فیصلہ کر کے تو اسلام آباد کی طرف چل پڑتے ہیں. اور اب انہوں نے بغیر کسی تیاری پوزیشن کے جو ہے وہ پہیا جام کی ہڑتال دے دی ہے. یہ ٹوٹل فیلئر ہوگا اور اس سے ان کو نقصان ہوگا، معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور جو کوئی اکا دکا لوگ نکلیں گے ان کو جو ہے وہ بڑی جو سخت پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ کہتے ہیں یہ ان سخت کا کوئی پروسیکیوشن اچھا کا فیصلہ سامنا نہیں کرنا ہے. پڑے گا، کیا مطلب کہ ان کو بڑی بے دردی سے مارا پیٹا جائے گا، ان کو حراست میں لیا جائے گا؟ نہیں، ان کے خلاف کیسز بنیں گے. نہیں، جب 9 مئی کے اوپر اگر کسی کو مارا پیٹا نہیں گیا تو اب کیوں مارا پیٹا جائے گا؟ لیکن ان کے خلاف کیسز بنیں گے. جب آپ کہتے ہیں کیسز بنیں گے تو رانا صاحب بظاہر تو یہ ایک لگتا ہے کہ جی یہ ایک حکومت ہے جہاں پہ جتنی بھی تنقیدی آوازیں ہیں وہ سب جیل کے اندر ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ مہرنگ بلوچ صاحبہ ہوں، چاہے وہ علی وزیر صاحب ہوں، چاہے وہ ایمان مزاری صاحبہ ہوں. تو یہ آپ ایک جمہوری پسند شخصیت رہے ہیں ہمیشہ سے، کیا یہ ایک حکومت کے لیے ایک اچھی بات ہے؟ کیونکہ اگر آپ باہر سے اس ملک کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی جمہوری حکومت تو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر وہ جمہوری ہیں، مگر جو مزاحمتی آوازیں ہیں وہ سب جیل میں. کیا آپ کے لیے یہ اچھا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو گالیاں دیں، آپ دوسروں کے اوپر حملے کریں، آپ دوسروں کو جو ہے وہ گولیاں ماریں، آپ جو ہے وہ ملک میں دہشت گردی کرنے والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اور اپنے شہداء کے اوپر خدا نخواستہ جو ہے وہ لعن طعن کریں؟ کیا جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ پوری مگر سر دنیا میں علی کوئی وزیر مجھے کے کیس کے جمہوریت اندر دکھا تو دیں سیکشن کہ 144 کے تحت اس کو بار بار اریسٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے جو ہے 3 MPO کے تحت اس کو بار بار اریسٹ کیا جاتا ہے. کچھ ہی دیر پہلے تو اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں تھا، سکر جیل میں اس کو رکھا گیا ہے. تو اور وہ آپ کے ساتھ تو ووٹ دیتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نو چلیں کانفیڈنس موشن میں تو آپ نے ان کو طلب نہیں، کیا، ہمارے پروڈکشن آرڈرز دیے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ووٹ ہمارے دیا. تو تب لوگ پوچھیں گے کہ جی تب نہیں آپ کو نظر آیا کہ وہ گولی چلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں؟ نہیں، تو سارا کچھ نظر آ رہا تھا اس وقت بھی. تو پھر آپ نے ان سارا کا ووٹ کچھ کیوں اس وقت ایکسیپٹ بھی کیا؟ نظر آ رہا تھا. ہم نے باقاعدہ اس وقت ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، ان کو سمجھایا بھی کہ آپ
جو ہے نا اس حد تک نہ جائیں، لیکن وہ ان کی بات میں کوئی ان کی سمجھ میں کوئی بات آ نہیں رہی تھی، اور وہ خود کہتے تھے کہ نہیں جی میں یہ ایسے نہیں کر سکتا، مگر اگر انہوں نے میں دہشت یہ گردی ان کی ہے تو چیزوں پھر کو جو 3 ہے وہ ایم پی چھوڑ او نہیں سکتا۔ ان کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں دہشت گردی کے پھر الزامات لگائے جاتے اور وہ کیوں نہیں کورٹس کے اندر پروو ہو جاتے؟ 2 سال سے نہیں تو زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں۔ ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ وہاں پہ ایسی ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال پیدا کرتی ہیں، اور اس امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی بندے کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ محدود کیا جاتا ہے یا اسے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تمام جمہوریت میں دو چیزیں جو ہیں، یعنی ملک کا دفاع کرنے والے یا سیکورٹی ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور انصاف سے متعلقہ جو جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی جمہوریت میں مجھے بتائیں کہ اس قسم کی تنقید جس قسم کی یہاں ہمارے ہاں ہوتی ہے، یا جس قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اس قسم کی اجازت ہے؟ یہ تنقید تو اجازت سارے ہوتی ہے سیاستدان کر جمہوری چکے گورنمنٹ کے ہیں اوپر رانا صاحب، جو ہے وہ بشمول آپ کے تنقید اپنے لیڈر کرنے میاں کی، نواز کریں؟ شریف صاحب۔ مگر اگر اس بات سے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی، اگر اس بات سے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی، سر اگر اس بات سے آگے بھی نکلیں، میں ایک اور کبھی نہیں کی۔